السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ درس حدیث کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ حدیث کی جو مشہور کتاب ہے تفصیل سے اس کا مطالعہ اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے اس کے جو مختلف ابواب ہیں ان کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے، اور آج ہمارے سامنے اس مشہور کتاب کا جو چیپٹر ہے وہ ہے غسل کے بارے میں، نہانے دھونے کے جو مسائل ہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور اس میں زندگی میں پیش آنے والی مختلف چیزوں کا حل، علاج، طریقہ بتایا گیا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کوئی گوشہ تشنا رہنے نہیں دیا۔ ہر جگہ سہولت، ہر جگہ آسانی اور ہر جگہ رہنمائی ہماری کی گئی، تاکہ ماننے والے امت کے افراد بھٹکے نہیں ادھر ادھر۔ اور یہی تو شان ہے صراط مستقیم کی، کہ تمام باتیں اس میں کھول کھول کر بیان کی جائیں۔ اب نہانے دھونے کے جو آداب غسل کے، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے بھائی اور بہت ساری بہنیں اگرچہ کہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئی ہوں گی، مگر انہیں دین کے بنیادی مسائل تک نہیں معلوم۔ وضو، طہارت، غسل وغیرہ کی بنیادی چیزوں سے تک وہ واقف نہیں ہیں، اور بعض اوقات غیر ضروری تکلفات، شرما شرمی کی وجہ سے وہ نہ کسی سے پوچھتے نہ خود جانتے، زندگی بھر جاہل اور زندگی بھر نادان ایسے ہی وہ گزرتے ہیں، نہ صحیح وضو کر سکتے، نہ صحیح تیمم کر سکتے، نہ غسل کر سکتے۔ تو جو لوگ دین کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور دوسرا نقطہ اس میں غور کرنے کا یہ کہ اسلام اتنا پاکیزہ، صفائی پسند اور نظافت کا دین ہے کہ وہ اس نے اپنے ماننے والوں کی ہر جگہ رہنمائی کی، جیسے اس سے پہلے وضو کے مسئلے میں، مسواک کے مسئلے میں اور دیگر چیزوں میں آپ سن چکے ہیں بہت ساری باتیں۔ اب اسی طرح سے غسل کا مسئلہ بھی ہے۔ نہانا یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، اور غسل کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک فرض ہے اور ایک مسنون ہے، جیسے جمعہ کا غسل ہے، احرام کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، میدان عرفات وہاں اس دن آپ نے غسل کیا، تو یہ غسل مسنون کہلائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسبتوں میں غسل کیا۔ اور ایک ہے جس کو آپ جائز اور مستحب کہہ لیں، کہ کبھی بھی آپ فریش ہونے کے لیے یا موسمی اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا میل کچیل کو دور کرنے کے لیے آپ نہاتے ہیں، تو یہ ایک مستحب اور عام غسل ہوگا۔ تو ہر غسل کے انداز کہ کیسے غسل کرنا چاہیے ایک جیسا ہی ہے، البتہ اس کی شرائط جو ہیں، کب کس پر کون سا غسل ضروری ہے یا نہیں ہے، وہ الگ الگ ہے۔ یعنی غسل کی نوعیت الگ الگ ہے، طریقہ ایک ہی ہے، چاہے آپ فرض غسل کریں، مسنون غسل کریں، مستحب غسل کریں، ہر ایک کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے۔ مثلا جو فرض اور ضروری ہے، ناپاکی کی حالت میں جس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، یعنی بڑی ناپاکی، جیسے جنابت کا غسل ہے کہ آدمی کے لیے اس وقت نہانا ضروری ہو جاتا ہے، اسی طرح سے احتلام وغیرہ ہو تو اس کے لیے نہانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غسل ہے یہ ضروری اس لیے ہے کہ اس کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور مسلمان پر نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، تو یہ غسل اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر نہ نماز ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اس کی ایسی عبادت ہو سکتی ہے۔ اور اس میں بھی احتلام کی حالت میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اس سلسلے میں تفصیل دریافت کی، جس کو بعض اوقات ہم کہتے ہیں ویٹ ڈریم، مثلا کہ خواب میں اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو کیا کرے۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ اگر اس کی علامتیں دکھائی دے رہی ہیں تو پھر تو غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آدمی کو صرف خواب یاد آ رہا ہے لیکن کوئی علامت ایسی نہیں، یعنی کپڑے کوئی خراب نہیں ہوئے، کوئی اس کی کوئی علامتیں نہیں ہیں،
تو ایسی صورت میں غسل اس پر ضروری نہیں ہوگا۔ دوسرا جو غسل ہے مسنون، جیسے جمعہ کا غسل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مناسبتوں میں غسل کیا کرتے تھے۔ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو احرام باندھنے سے پہلے آپ نے باقاعدہ غسل فرمایا، میدان عرفات سے پہلے آپ نے غسل کیا، پراپر تیاری کی آپ نے۔ ایسے ہی مختلف مناسبتوں پر اب کیسے غسل کرنا چاہیے، اس کے لیے دیکھیے حدیث کے اندر، وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی تفصیل اس کی بیان کی، جو بخاری اور مسلم میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل کرتے تھے وہ بڑے سمپل انداز سے ہم بتا دیتے ہیں، چاہے غسل فرض ہو، غسل مسنون ہو، یا ایسے ہی فریش ہونے کے لیے مستحب، اگر اسی طریقے کے مطابق آدمی نہائے تو سب چیزوں کو یہ کور کرے گا، اور اس کے بعد الگ سے وضو کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی۔ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ نمبر ایک، پہلے تو ظاہر ہے کہ جب آپ باتھ روم میں جائیں گے تو پہلے ہاتھ دھو لیجئے اچھی طرح سے، پھر اس کے بعد میں استنجا، یعنی آدمی پرائیویٹ پارٹس کو دھو کر صاف کر لے، اس کے چاہے آپ صابن لگائیں یا جیسے آپ صاف کرنا چاہیں۔ اس کے بعد وضو کیجیے، جیسے نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، سارا وضو یعنی ہاتھ دھوئیں گے کلی، ناک صاف کریں گے، چہرہ، اور پھر اس کے بعد میں دایاں ہاتھ کہنی تک، بایاں ہاتھ کہنی تک، پھر سر کا مسح، پاؤں نہیں دھوئیں گے، سارا وضو کریں گے سوائے پاؤں دھونے کے۔ پھر اس کے بعد پانی اپنے سر پر ڈالیے، اور اس کے بعد دائیں طرف کا حصہ اور پھر بائیں طرف کا حصہ، پھر آپ اگر صابن سوپ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے پھر آپ سادہ پانی اوپر ڈال لیجئے، جب وہ صابن کا اثر چلا گیا اور غسل آپ کا ہو گیا، جب آپ نکل رہے ہیں باتھ روم سے تب پاؤں دھو لیجئے، یعنی ہاتھ دھوئے، پرائیویٹ پارٹس، وضو، سر، اور اس کے بعد آپ کا بدن، باڈی، پھر اس کے بعد پاؤں دھو کر آپ باتھ روم سے باہر آ جائیے۔ جب باہر آ جائیں گے تو وضو کے بعد والی دعا پھر پڑھ لیجیے۔ یہی آپ کا غسل ہے، جو غسل فرض ہو جائے تب بھی، مسنون غسل آپ کرنا چاہیں مناسبتوں پر تب بھی اسی روٹین کے مطابق آپ غسل کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہر وقت آدمی اسی طرح کرتا رہے، ایک تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہوگا، اور دوسرے سارا جسم بھی بھیگ رہا ہے اس کا، اور سارے جسم کی صفائی بھی ہو رہی ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دوبارہ اس کا الگ سے وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ جیسے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضأ بعد الغسل، کہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے اس کے بعد پھر علیحدہ سے وضو نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ غسل کے اندر ہی جو آپ وضو کر رہے ہیں وہ کافی ہے، اس کے لیے الگ سے پھر سے وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے غسل مسنون، یعنی طریقہ غسل کرنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہر مسئلے کے اندر حنات، کفایت شعاری، میانہ روی کا راستہ اختیار فرماتے، اور آپ پانی کے استعمال میں بھی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے کہ تم پانی کو ضائع مت کرو، حتیٰ کہ تم بہتی نہر کے قریب ٹھہرے ہوئے ہو، تو نہر میں تو پانی بہت ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو ضائع کریں نہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نارمل انداز تھا وہ کیا تھا، اور یہ میں پیش کرنے سے پہلے ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اس لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث جو کہ بہت صحیح روایت، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع الی 5 امداد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالات میں اوسطاً 1 مد سے وضو پورا کر لیا کرتے تھے۔ 1 مد ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پورا وضو فرمایا کرتے تھے۔ اور 1 سا یعنی 4 مد، تو 4 سے 5 مد میں آپ پورا غسل فرمایا کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت احتیاط سے اگر میں کہوں
تو آج کل اکثر و بیشتر لوگ یہ 5 مد میں تو شاید وضو بھی نہ کریں، غسل تو دور کی بات ہے، وضو بھی نہ کریں۔ ہم جب نل کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد وضو کے لیے، تو جو پانی بہتا ہے اس بہنے والے ضائع ہونے والے پانی سے نہ جانے کتنے لوگ وضو کر سکیں، اتنا پانی ہم بہا دیتے ہیں۔ یعنی شروع سے لے کر ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک پوری اسپیڈ میں پانی بہہ رہا ہے، اور اس پہ 1 بالٹی تو نیچے بہنے میں چلا جائے گا یا اس سے بھی زیادہ جائے گا، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ تم اسراف مت کرو پانی کے ساتھ، بے قدری مت کرو پانی کے ساتھ۔ پانی اور یہ اس مقدار میں وضو یا غسل، آج بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسی مقدار میں غسل کریں، جیسے افریقہ کے بعض علاقے ہیں جنہیں پانی لینے کے لیے کئی میل دور جانا پڑتا ہے۔ اب ایک آدمی 4 میل 5 میل کا سفر کر کے جائے پانی لینے کے لیے، اور وہاں سے 1 یا 2 بالٹی پانی لے آئے وہ، تو کیا وہ پانی کو ضائع کرے گا؟ پھر 4 میل جو چلنا پڑا اس کو، پھر وہ کوشش کرے گا کہ ایک بوند اس کی بچائے، اور جتنی ضرورت ہے اسی کے اندر اپنے آپ کو رکھے، بہت احتیاط کے ساتھ وہ استعمال کرے گا۔ ابھی بھی ایسے کچھ لوگ ہیں، اور بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پانی کا بہت زیادہ شارٹیج ہے اور بہت انتہائی مسئلہ ہے ان کے لیے پانی کا۔ تو شریعت چونکہ سب کے لیے ہے، تو شریعت میں جو ریکوائرمنٹ بتائے گئے وہ ایسے جو سب کے لیے زیادہ سے زیادہ یوزفل ہو سکیں۔ لیکن یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ لازماً وضو اتنے ہی پانی سے کرنا چاہیے۔ یہ میں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو یا غسل کے لیے جس مقدار میں پانی استعمال ہوتا تھا، ایک آوریج اندازہ اس کا یہ بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر کبھی جائز ضرورت سے انسان زیادہ پانی استعمال کرتا ہے، منع نہیں کیا گیا، لیکن فضول خرچی اور اسراف سے جیسے ہر جگہ منع کیا گیا، اسی طرح پانی کے مسئلے میں بھی منع کیا گیا۔ وہاں بھی احتیاط کیجئے، پانی کو ضائع مت ہونے دیجئے۔ غسل کے مسئلے میں بھی خاص طور پر وہ لوگ جو سہولتوں سے ماشاءاللہ ان کے گھر، ان کے باتھ روم اور ان کے واش روم سب جو ہے ساری قسم کی سہولتیں وہاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ شاور کھول دیے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کتنے بالٹی پانی تو ضائع ہو رہا ہے اس کے اندر۔ ضائع مت ہونے دیجیے۔ آپ کو ضرورت ہو تو 1 نہیں 2 بالٹی، 2 نہیں 4 بالٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر ضائع ہونے سے بچائیے۔ تو بہرحال ہم بتا یہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غسل کا طریقہ تھا، غسل کے لیے جو پانی استعمال ہوا کرتا وہ۔ اب اس کے بعد میں جو ایک جمعہ کا مسئلہ ہے خاص طور پر، اور جمعہ کے دن کا غسل کا طریقہ تو وہی ہے، لیکن یہاں ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن نہانا کیا یہ ضروری ہے یا یہ صرف سنت کے درجے میں ہے؟ اکثر و بیشتر علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ یہ سنت مؤکدہ کے حیثیت اس کی ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان کہ غسل کرے۔ لیکن کبھی کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ جمعہ کے دن غسل نہ کر سکے، تو کیا نماز چھوڑ دیں گے جمعہ کی؟ نہیں، وضو کر کے بھی اگر آپ جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے غسل نہیں کیا تو اس لیے آپ کا جمعہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بہتر ہے، مسنون ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور بعض ائمہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کے واجب ہونے کو پسند کیا ہے کہ آدمی اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، کیونکہ یہ وجوب کا درجہ اس کا رکھتا ہے۔ تو اس میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کا غسل ہر محتلم پر ضروری ہے، واجب ہے۔ تو یہاں محتلم کیا ہے، اس کے سمجھنے میں علماء کے درمیان 2 رائے ہیں۔ ایک تو احتلام یعنی ظاہری معنی اس کا یہ ہے کہ جو ناپاکی کی حالت میں ہو، جس کو احتلام ہو گیا ہو، اس کے لیے تو ضروری ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی کسی اعتبار سے بھی بات نہیں ہے۔ لیکن اسی لفظ کا ایک دوسرا مفہوم ہے عمر کے حساب سے، یعنی جمعہ کا غسل نابالغ بچیوں پر فرض نہیں ہے، بلکہ بالغ لوگوں پر فرض ہے۔ اس وقت
وہ اس حالت میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایج وائز اگر ان کی عمر بلوغت کے سن کو پہنچ گئی تو جمعہ ان کے اوپر ضروری ہو گیا۔ بچوں پر جمعہ ضروری نہیں ہے، لیکن بڑوں پر، تو بڑوں کے لیے یہ تعیین ہے، حد بندی ہے، اسی کو جو ہے بلوغت کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں مفہوم ہیں، لیکن ایک اور حدیث سے ان علماء کی تائید ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، فرض نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے مگر بہتر ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو فرمایا، جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، جو جمعہ کے دن آئے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ اور ایک جگہ آپ نے حکم دیا، اور وہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی جو روایت ہے، جن کو ملا کر آپ کہہ سکتے ہیں یہ حسن لغیری ہی ایک حدیث کی کیٹیگری ہے، اس درجے کی یہ حدیث ہے، من توضأ یوم الجمعۃ فبہا، کہ کوئی آدمی جمعہ کے دن اگر غسل کرے تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، ونعمت، یعنی ایک بہتر اور اچھی چیز ہے، ومن اغتسل فالغسل افضل، اور اگر کوئی غسل کر لے تو وہ افضل کام کر رہا ہے، تو یہاں افضل کہا گیا، پہلی حدیث میں واجب اور یہاں افضل، تو اسی سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ اگر جمعہ کے دن نہانے کی کوشش کرے، مسنون ہے لیکن فرض اور واجب نہیں، کبھی بعض حالات میں آدمی اگر چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ بھی بیان کیا گیا، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جمعہ کے غسل کے بارے میں۔ ابتدائی زمانے میں مدینہ منورہ میں مسجد جو بنائی گئی تھی بہت مختصر تھی، اور پھر اس کی چھت بھی بہت اونچائی پر نہیں تھی، یعنی مسجد بھی محدود تھی اور چھت بھی بہت ہی نیچے تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسی عمارت ہو کچی قسم کی اور چھت بھی اس کی بہت نیچے ہو تو اس کی وجہ سے ہوا وغیرہ، وینٹیلیشن، اس کا انتظام زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ بھی بہت آتے تھے، گرمی کا موسم، کام کرنے والے، اور خاص طور پر جو لیبر قسم کے لوگ تھے صحابہ کرام میں، جو بہت مشقت کا کام کرتے، چاہے کھیتی باڑی کا ہو، محنت مزدوری کے کام ہو، ایسے کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، جو ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، تو انہوں نے اس کا کچھ اس انداز سے بیک گراؤنڈ بتایا، پس منظر، کہ لوگ کثرت کے ساتھ جب مسجد میں آتے تو مسجد تنگ پڑ جاتی، اور پھر بلڈنگ بھی کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے تکلیف دہ ماحول بن جاتا کہ وہ چونکہ کام کاج سے ویسے ہی آتے تو پسینہ اور اس کی وجہ سے جو ایک اسمیل پیدا ہوتی، تو وہاں ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے بھی کچھ تکلیف دہ ماحول تھا۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جب مسجد میں آؤ جمعہ کے دن، نہا دھو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو کا استعمال کر کے آؤ۔ تو یہ سب چیزیں مسنون ہیں، اس لیے کہ جب اکرمہ نے یہ سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اتر الغسل یوم الجمعۃ واجبا، کیا تمہارا خیال ہے کہ جمعہ کا غسل ضروری ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نہیں، ولکنہ اطہر وخیر لمن اغتسل، نہیں، واجب تو نہیں ہے مگر پاکی صفائی کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی غسل کر کے آئے تو ایک اچھی بات ہے کہ لوگوں کا مجموعہ ہوگا اور وہاں پر آپ سب سے ملاقات وغیرہ کریں گے، تو آپ کی وجہ سے، آپ کے کپڑوں کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ آداب محفل میں پاکی صفائی کا اہتمام کر کے آپ آئیں، اچھی بات ہے، لیکن وَمَن لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ، اگر کوئی آدمی غسل نہ کرے تو یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کلیئر وضاحت ہے، اس وضاحت کے بعد یہ مسئلہ پوری طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ کرے، مسنون ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر غسل نہ کر سکے تو اس کی وجہ سے اس کے جمعہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ آداب جمعہ اس کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اس میں تو یہ بات بتائی گئی کہ آدمی جمعہ کے دن نہا دھو کر صاف ستھرے جو کپڑے ہیں وہ پہنے، بلکہ حدیث کے مطابق جو اس کے پاس بہترین اور مناسب قسم کی خوشبو ہے، عطر وغیرہ، وہ لگا کر یعنی اپنے آپ کو مناسب انداز سے تیار کرے اور مسجد میں جائے، تو یہ
اس کے لیے کمال طہارت اور ایک پاکیزگی کا ایک ماحول ہوگا کہ آپ روحانی طور پر تو ثواب لینے کے لیے جا رہے ہیں، جسمانی طور پر بھی آپ پاک و صاف ہو کر جا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جیسے اور احادیث میں جمعہ کے حاضری کے جو آداب بتائے گئے، اس میں بھی یہ چند چیزیں کہ آدمی جو ہے نہائے، کپڑے پہنے، خوشبو کا استعمال کرے، مسواک کا استعمال کرے، ان سب چیزوں کو جو ہے الگ سے بھی ذکر کیا گیا تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اب اس میں اسی طرح سے ایک اور جو چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشفق اور مہربان، اپنی امت کا کتنا درد اور خیال آپ کے اندر پایا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا حق علی کل مسلم، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہے ذمہ داری؟ غسل کے بارے میں ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، کہ ایٹ لیسٹ منیمم آپ ہفتے میں ایک دن تو غسل کر لیا کریں۔ اور اس میں آپ نے مزید وضاحت فرمائی یغسل فیہ رأسہ و جسدہ، کہ ایسا غسل جس میں آپ اپنا سر، اپنا جسم وغیرہ صاف کریں، دھوئیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں کئی نکتے ہیں غور کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن، یعنی یہ تحدید نہیں ہے کہ لازماً ہفتے میں ایک دن غسل کریں، بلکہ اگر آپ روزانہ کریں تو الحمدللہ، اور اگر روزانہ نہیں کر سکتے ہر دوسرے دن کر لیا کریں، ایک دن چھوڑ کر، یہ بھی نہیں تو تیسرے دن کر لیا کریں، ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو نہائیں۔ اور وہ بھی نہانے کے بارے میں بھی کہا گیا، یہ نہیں ہے کہ صرف پانی اوپر ایسے ہی بہا لیں، بلکہ آپ نے فرمایا یغسل فیہ رأسہ و جسدہ، کہ جس میں اپنے بال وغیرہ صاف کریں، مطلب ہے کہ آپ صحیح طور پر نہائیں تاکہ میل کچیل اور اس کے اثرات نہ رہیں۔ اس میں ایک اور نکتہ ہے کہ مسلمان اپیرنس، اس کا ظاہری حلیہ، شکل و صورت صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم نماز کے لیے جانے سے پہلے زینت یعنی باقاعدہ اہتمام کرو، پریپریشن۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جیسے چاہے اٹھ کر چلے گئے، اور جمعہ کا بھی کوئی اہتمام نہیں، لگتا ہے کہ آپ سو رہے تھے اور جمعہ کا اچانک خیال آیا تو ایسے ہی بھاگے بھاگے آ گئے۔ یعنی جمعہ کے لیے پریپریشن ہونی چاہیے، جمعہ کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان گھرانے سے یہ محسوس ہو اس کو دیکھ کر کہ آج جمعہ کا دن ہے، گھر میں بچے بڑے سب جو ہے اس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک روحانیت پیدا ہوگی، اس کی وجہ سے آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ایک فرحت دکھائی دے گی گھر کے اندر۔ تو یہ ساری خوبیاں ہیں اگر اس کا ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح جمعہ کے جو آداب ہیں وہ اور بھی اس کے علاوہ ہیں کہ جمعہ کے دن آپ جو ہے بہت جلدی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ سورہ کہف کا خاص طور پر آپ اس کی تلاوت کریں، کیونکہ سورہ کہف فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سورہ کہف نور اور برکت کا ذریعہ ہے، اور جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے اگلے جمعہ تک کم سے کم نورانی کیفیت ہوگی۔ تو یہ سارے اس کے فائدے بتائے گئے۔ اس وقت ہم جو بتا رہے تھے وہ غسل کا چیپٹر اور اس کا خلاصہ۔ غسل چاہے کسی بھی قسم کا ہو، اس کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے، لیکن ان سب باتوں سے ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ پاک صاف نہا دھو کر صفائی پسند ہونا چاہیے۔ ان کے کپڑے، ان کا لباس، ان کا جسم، ہر چیز صاف ستھری ہو تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا ایک اچھا اثر دوسروں پر جائے، ایک اچھا میسج دوسروں کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔